اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے رسول آپ کی طرف جو اللہ کا پیغام اترا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ آپ پر آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کھلا اللہ کا پیغام پہنچائیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام کھلا پہنچایا۔ صفا پہاڑی پر چڑھے، وہاں قریش کو جمع کر کے کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ ابو لہب نے کہا، تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد آپ کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس پر آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خراب ہو جائیں، غارت ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جب موسم آتا تو قبائل کے پاس جاتے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، اللہ کا پیغام انہیں پہنچاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ مشرکوں کو جب یہ خدشہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو انہوں نے صحابہ کو ستانا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانا شروع کیا۔ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری، آپ کا جینا وہاں محال ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام وہاں بھی پہنچایا۔ 23 سال رسالت کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر، وہاں صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ نہیں پہنچا دیا۔ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ اے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت بھی ادا کر دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو نصیحت بھی کی۔ اللہ کی راہ میں جس طریقے سے جہاد کرنا تھا اس طریقے سے آپ نے جہاد بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا، اللہ مشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، جیسے تو نے نازل کیا تھا میں نے اسی طریقے سے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں جس کو اللہ رب العالمین نے بطور دین نازل کیا، جس کی تکمیل کا اعلان کیا، کہا کہ میں اسی دین سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور دین سے راضی نہیں، کسی اور عمل کو دین بنا دیا جائے میں اس سے راضی نہیں۔ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنا بیٹھے گا اور دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ اسی مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس
منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی اس کو دین سمجھ کر کے عمل کیا، جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، وہ دین جس کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، اس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہمارے اس دین سے نہیں ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا تھا، اس اسلام سے نہیں جس کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا تھا، اس کو دین سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ عمل مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، وہ عمل دین کا عمل نہیں ہوگا، بدعت شمار ہوگا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ بدعت پر ثواب نہیں، گناہ ملتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کے اس مہینے میں مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے گھروں میں جھنڈے لہرانے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کیا اس کا تعلق اس دین سے ہے جس دین کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ اگر ہم احادیث کی کتاب پڑھیں، تاریخ کی کتاب پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو تمام کتابیں خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دنیا میں زندگی گزاری آپ نے 12 ربیع الاول کا یہ دن نہیں منایا اور نہیں منانے کا حکم دیا، کسی صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے 12 ربیع الاول کو، اس پر اتفاق ہے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 2.5 سال انہوں نے حکومت کی، 2.5 سال خلیفہ رہے۔ گویا کہ ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا۔ انہوں نے ربیع الاول کا جو کام، ربیع الاول میں جو کام ہم کر رہے ہیں بدعت والا، یہ بدعت والا کام نہ انہوں نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 10 مرتبہ آیا، نہ انہوں نے یہ دن منایا نہ منانے کا حکم دیا، سرکاری یا غیر سرکاری طور پر۔ ان کی شہادت ہو گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی، ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، نہ انہوں نے سرکاری یا غیر سرکاری طور پر یہ دن منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ان کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی۔ ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 5 سال حکومت کی، سن 40 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ان 5 سالوں میں ربیع الاول کا مہینہ 5 مرتبہ آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول کے اس مہینے کو جو جس میں ہم یہ بدعات خرافات ایجاد کیے ہوئے اور کر رہے ہیں، اس طریقے کا کوئی بھی عمل سرکاری یا غیر سرکاری طور پر نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ان کی شہادت سن 40 ہجری کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے۔ اگر ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں آیا تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے خلافت سونپ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکمرانی کی۔ ربیع الاول کا مہینہ 20 مرتبہ ان کی خلافت کے زمانے میں آیا، سرکاری یا غیر سرکاری طور پر انہوں نے یہ دن منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 60 ہجری تک خاموشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 40 سال تک آپ کی چہیتی بھی ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی۔ اتنے دورانیے میں کوئی ثبوت نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کام کیا اور جو ہم کام کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ 93 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ وہ مدینہ میں رہتے تھے، درس دیتے تھے مسجد نبوی میں۔ جس دن امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اسی دن امام شافعی کی پیدائش ہوئی، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ سب سے اخیر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اتنا زمانہ گزر گیا، جو کام ہم کر رہے ہیں ان ائمہ نے بھی نہیں کیا، صحابہ بھی خاموش۔ کیا تمام صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی؟ اتنی بھی محبت نہیں تھی جتنی آج ہمارے دلوں میں ہے۔ جتنی محبت آج ہمارے دلوں میں ہے، جس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اتنی بھی ان کے دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی۔
اگر ان کے دلوں میں محبت تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دین نہیں سمجھتے تھے، یہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ اگر دین کا حصہ ہوتا تو ہر حال میں وہ عمل کرتے، لوگ صدیق رضی اللہ عنہ ہر حال میں اس کے مطابق عمل کرتے، دیگر صحابہ بھی عمل کرتے، آپ کی بیویاں اس کے مطابق عمل کرتی، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں، اس وجہ سے صحابہ کرام خاموش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا کہ یہ کام دین کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ معلوم تھا کہ یہ کام دین کا ہے تو آپ نے امت کو پہنچایا کیوں نہیں؟ تبلیغ کیوں نہیں کی؟ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تبلیغ کیجیے، پہنچائیے۔ اگر یہ کام دین کا تھا جس کو ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیوں نہیں کی، پہنچایا کیوں نہیں امت کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا یہ کام دین کا ہے یا دین کا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر کہتے ہیں نہیں معلوم تھا تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی وہ آپ کو کہاں سے معلوم ہو رہی ہے؟ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ کام دین کا ہے، یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام بہتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو کچھ بھی ربیع الاول کے مہینے میں کر رہے ہیں اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اس کی ابتدا چوتھی صدی میں ہی ہوئی ہے۔ شیعوں نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا ہے۔ جس چیز کو شیعوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ایجاد کیا ہو وہ ہمارے اندر صدا کر کے اور محبت رسول کے نام پر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہماری سرکاریں بھی اس میں ملوث، سرکاری اہلکار بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور سب جو کام کیے جا رہے ہیں بس ووٹ بینک کے لیے، اپنے اپنے ووٹ کو محفوظ کرنے کے لیے سیاست اس کے پیچھے کی جا رہی ہے اور دین کو خراب کیا جا رہا ہے۔ دین کی خرابی کیا ہے؟ لوگ ناچ رہے ہیں، بڑے بڑے کیک بنا کر کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی، آپ نے بیان فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، اگر وہ ایک بالش چلے ہوئے تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہوئے تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ ساڑھ یا گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، داخل ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ انہیں عیسائیوں سے، کیونکہ عیسائی بھی اپنے نبی کی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جھوٹ منا رہے ہیں، صحیح وقت پر نہیں منا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت میں بیان فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم علیہ السلام کے گود میں جب بچہ تھا، زچگی کا عالم تھا، کمزوری تھی، اللہ رب العالمین نے کہا کھجور کا تنا ہلاؤ، تر کھجوریں گریں گی، ان کو کھاؤ، آپ کو طاقت آئے گی۔ انہوں نے ایسا کیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کھجوریں کب پکتی ہیں؟ گرمی کے مہینے میں، مئی جون جولائی میں پکتی ہیں، اور وہ اپنے نبی کی آمد کی خوشی کب مناتے ہیں؟ دسمبر میں، جو کہ جاڑے کا موسم ہے۔ تو وہ بھی جھوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی یہ جو کام کیا یہ بھی جھوٹ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راجح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول تو آپ کی وفات کا دن ہے، جس دن صحابہ کرام غمگین تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش میں ٹھکانے نہیں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کی گردن مار دوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد تو اللہ کے رسول ہے،
قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور گئے، افہیم مات ہے، کیا آپ اگر انتقال کر جائیں، مر جائیں، اور قتل یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، یا تم ایڑیوں کے بل دین سے پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ، جو شخص ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان اپنے آپ کو پہنچائے گا۔ وسيجزي الله الشاکرین، اللہ شکر گزاروں کو بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت تلاوت کی، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ہوش ٹھکانے ہوئے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آیت ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے ایسا لگا گویا کہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس قدر صحابہ کرام کو غم تھا، جس تاریخ کو صحابہ کرام کو غم لاحق ہوا، اس قدر غمگین تھے، اسی دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے بھائی، اس مسئلے پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام کا عمل اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق نہیں ہے، تابعین کا عمل دیکھا جائے تو اس کے مطابق نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے ائمہ کے اعمال کو دیکھا جائے ان کے فتاوی میں ان کے اعمال سے بھی ثابت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔